یہاں بے حیائی ہوگی، یہاں عورت معاذ کے نام پہ بدمعاشی ہوگی، یہاں مادر پدر آزادی ہوگی، یہاں قرآن کو ہماری عدالتوں میں جگہ نہیں ملے گی، یہاں قرآن کو ہماری زندگیوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ آج قرآن کو ہم نے اپنے گھروں سے نکال دیا، ججز نے عدالتوں سے نکال دیا، جس کلمے کی بنیاد پہ پاکستان کا حاصل ہوا، اللہ نے یہ مملکت خداداد عطا کر دی، ہمیں آزادی کی نعمت عطا کر دی۔ آج کے مسلمان بچے کو، آج کے پاکستانی کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کب آزاد ہوا، کون سا مہینہ تھا؟ 14 اگست، یہ تو سب کو، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وہ رمضان کا 14 اگست کو تو جشن پاکستان کا، اور پاکستان جو رمضان کی نسبت سے آزاد ہوا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لفظ اسلامی کے لیے نا یہ وہ ملک ہے، میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں، آپ خون کے آنسو ہوئیں گے۔ ایک عدالت میں ایک جج کو ترقی ملنے والی تھی، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تو ترقی روک دی گئی۔ جج کا قصور کیا ہے؟ اس وجہ سے ترقی روک دی گئی کہ یہ جج حافظ قرآن ہے۔ لوگوں کو تو ہم نے یہ بتایا کہ اسلام کا نظام ہوگا، اس لیے کیا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی کیا ہے؟ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردن پیش کی۔ سبحان اللہ۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردن پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل ہے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی مشکل وقت آئے گا نا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب مشکل وقت آئے گا نا، پھر شہادت کے فضائل کس کو معلوم ہے؟ یہی روکھی سوکھی کھا کر جن کو ہم تانے دیتے ہیں کہ ان کو تو مملکت کے نظام سے کوئی تعلق ہونا نہیں چاہیے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ، کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل وقت آئے، اور اگر آئے گا اور اس ملک کو اس کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے نا، عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور اس پاک دھرتی کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے گی، تو اسی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھنے والا، شہادت کے جذبے سے سرشار، اللہ کے قرآن کی حفاظت پہ معمور یہی نوجوان آگے ہوں گے، اور یہ ہمارا سر فخر سے بلند کرے۔ کہتے ہیں کہ کیا دیا ہے مدرسے نے؟ پوچھے پھر آپ، مدرسے نے کیا دیا ہے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، اور ان کی نظر میں علماء کا کیا مقام تھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا نا، تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی پاکستان میں سب سے پہلے جو پاکستان کا پرچم لہرایا، تو وہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے لہرایا، جو دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز فرزند اور استاد تھے۔ اور ادھر ہمارے اس مشرقی پاکستان میں، مشرقی پاکستان اس ہمارے پاکستان کو کہتے ہیں اس کو، اور مغربی بنگلہ دیش یعنی جو مغربی پاکستان ہے مشرقی، اس کو وہاں پرچم کس نے لہرایا؟ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے۔ اور یہ جو ہمارا پاکستان ہے مغربی جو موجود، اور ہمارے ایک مولانا ہے نا، وہ فرمایا کرتے ہیں تم بڑی پاکستان کی باتیں کرتے ہو، یہ جو بیوروکریسی میں بیٹھے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ تو ہمارا ہی پاکستان ہے، یہ مولوی کا تو اس پہ کوئی حق نہیں ہے، اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو تو فورتھ شیڈول میں ڈالو اور اس کے لیے یہ کرو وہ کرو۔ تو مولانا فرماتے وہی بات یہ ہے، ہم اس وقت جس پاکستان میں یہ قائد اعظم کا پاکستان،
نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم کا جو پاکستان تھا اس میں تو مشرقی پاکستان بھی شامل تھا، اور آج مشرقی پاکستان نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائے جج کی ترقی اس بات سے روک دی گئی کہ باقی کام تو سارا ٹھیک ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ یہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کی ترقی روک دی گئی۔ کیوں کہ وہ ادھر جائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی تو قائد اعظم نے کی ہے۔ آج اگر کوئی عاشق رسول اٹھ کر کسی گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے تو آج کا اشرافیہ اور آج کا بڑا طبقہ اور پروٹوکول اور جھنڈیاں سمیٹنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو مذہبی جنون ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ آج کے یہ کہتے ہیں، ان کو کہے کہ اس ملک کے بانی نے تو غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا تھا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ غازی علم الدین کیا ہے، انتہا پسند ہے۔ اگر پیغمبر سے عشق اور پیغمبر کی ناموس پہ مرنا کرنا انتہا پسندی ہے تو ہم کیا ہے، سارے کیا ہے، انتہا پسند ہے۔ اس انتہا پسندی کا کوئی تانا دیتا ہے نا 100 مرتبہ دے دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے مسجد کے ذریعے، مدرسے کے ذریعے، اور اس ماحول کو زندہ کرتا ہے۔ یہ ماحول اگر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ جو ہم مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اور ایمان کی بات ہوتی ہے، یہ جو تبلیغی جماعت کی شکل میں نقل و حرکت ہوتی ہے، آپ ان چیزوں کو اگر نکال دیں نا، ان چیزوں کو، تو اتنی دیر نہیں لگے گی ہمارے پھر کیا ہونے میں، گمراہ ہونے میں، اتنی دیر نہیں لگے گی اللہ کی ذات کو بھول جانے میں، اتنی دیر نہیں لگے گی پھر ہمارا کیا حشر ہو جائے گا، پھر وہ حشر ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ جو زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، یہ جو رمضان کی بہار ہے ہمیں نصیب ہے۔ آپ نکالے حافظ صاحب کو بیچ میں نہ، پھر رمضان کی بہار اور یہ جو ماحول ہے، یہ جو رونق ہے، یہ کس کے دم قدم سے ہے؟ یہ مسجد کے اور یہ مدرسے کے۔ اور اس سے جب تک ہمارا رشتہ ہے، ادھر سے بات چلی تھی، اس سے جب تک ہمارا رشتہ ہے انشاءاللہ العزیز دنیا قائم رہے گی۔ اس وجہ سے مولانا مسعود اظہر صاحب نے فرمایا کافروں کو کہ یار تم مسلمانوں کے وجود کو اپنے لیے احسان سمجھو، مسلمان ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور جب نہیں آئے گی تو کافر بھی زندہ ہے، اس کی تو ہے ہی صرف دنیا۔ جب قیامت آئے گی تو مسلمان کے لیے تو آگے بھی انشاءاللہ مزے ہیں انشاءاللہ، لیکن ان کے لیے تو آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اور دنیا قائم ہے کس کے دم قدم سے؟ مسلمان کے دم قدم سے، کیونکہ مسلمان اللہ کا نام لیتا ہے، اور جب تک اللہ کا نام رہے گا، اس پر ہم اللہ کا نام اس لیے بلند کر رہے تھے، تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، اے نصیب یہ دولت اگر مجھے مل جائے، ہو لب پہ شام و سحر لا الہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، کوئی پابندی لگاتا ہے تم نے اللہ کا نام نہیں بلند کرنا۔ ختم نبوت کی تحریک چلی، اس پر لاہور میں آرڈر آیا کہ جی آپ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، آپ آذان نہیں دے سکتے ہیں، وہ دفعہ کوئی لگاتے ہیں۔ ایک نوجوان اٹھا، اچھا بڑی زبردست نوجوان نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انگریز فوج یا پولیس کے سپاہی نے یا فوجی نے گولی چلائی، نیچے گر کر شہید، اور کہا گیا اللہ اکبر۔ اب دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، وہ بھی شہید ہو گیا گولی کھاتے۔ کرتے کرتے 7 نوجوان شہید ہوئے اور اذان مکمل کر دی۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں یہ نغمہ قالین بچھیو، پنکھے کی ہوا چل رہی ہو۔ مسلمان آج تو اس ماحول میں بھی نماز کے لیے، اور اللہ کے محبوب نے کدھر اس نعرے کی پاسداری کی ہے، کدھر پاسداری کی ہے، اللہ کا نام سر بلند کرنے کی۔ اللہ کے محبوب کی اقتداء میں اللہ نے صحابہ کے لیے کیا ہدایات بھیجی،
کہ ایک طبقہ اللہ کے محبوب کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، ایک رکعت پڑھے، اور دوسرا طبقہ وہ میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، اور اس وہاں پر خزاں ہو یا بہار ہو، قالینیں بچھی ہو یا میدان جہاد ہو، اللہ اکبر کے نعرے کو اور اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دینا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بڑا ہم لیتے ہیں، ان کی زندگی کو بہت، اب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میدان کربلا میں چھوڑی ہے اور قرآن کی تلاوت چھوڑی ہے؟ نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے کہتے ہیں یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، علامہ اقبال کہتے ہیں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، نہیں تھمتا تھا کوئی بھی حالات ہو، کیسے بھی ہو، مسلمان اللہ اکبر کہنے سے اور اللہ کا نام بلند کرنے سے کبھی بھی نہیں تھکتا تھا۔ ایک زمانہ تو ایسا تھا، ابھی ایک زمانہ کراچی ہم پڑھتے تھے نا، جنرل مشرف کا دور تھا، ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ایئرپورٹ کے قریب ایک مسجد میں اذان پر پابندی لگائی کہ اب تم ادھر اذان دیتے ہو تو یہ ادھر کوئی غیر ملکی رہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، ملک قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، حضرت تھانوی نے، مفتی شفیع نے بنایا، ان کا نظریہ کیا ہے وہ تو کسی کو یاد نہیں ہے۔ پروٹوکول سمیٹنے والا کہتے ہیں یار تم ذرا اذان مت دو نا، ان کی نیند خراب ہوتی ہے، شرم کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے اور مولوی غلط ہے۔ قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا، علامہ اقبال تو یہ کہتے ہیں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، یہ اذان تو کبھی بند ہونے والی نہیں ہے، اس وجہ سے کہا یہ نغمہ فصل گلوں، جیسے بھی حالات ہو، پنکھے کے نیچے ہو، ہیٹر لگے ہوئے ہو، گرمی سردی ہو، کوئی بھی حالات ہو، ان تمام حالات میں مسلمان اذان سے، نماز سے، کلمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کا نظام قائم ہے۔ یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف اپنی جگہ اور کلمہ طیبہ اپنی جگہ۔ یہ جو درود میں نے پڑھا ہے یہ کلمے کا حصہ اپنی جگہ، درود میں عبادت ہے، لیکن کلمہ جب پڑھتے ہیں اس وقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہنچنا ہے بڑی ایک جگہ، بات کرنی ہے، تو میں آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ ابھی یہ ترتیب جاری رہے، ٹھیک ہو گیا؟ میرا بہت اکرام ہوا ہے اور وقت میں نے تھوڑا سا کم لگانا تھا، لیکن آپ حضرات کی محبت کو، اس ماحول کو دیکھ کر میں بہت لمبی ہو گئی، آگے جانے میں تاخیر ہو گئی۔ اب تمام حضرات سے اجتماعی طور پر الوداع، اور ہم پھر ملیں گے حامد علی انشاءاللہ، اللہ زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی بہاریں